دیگر بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، سب کے مال و رزق میں اضافے کے لیے، سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھے اللہم دامے در میں سخنے قدمے جن احباب نے ان مجالس اعضاء کا اہتمام کیا، ان کے تمام حوائج کی قبولیت، مرحومین کی بخشش، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کی ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص جن احباب نے اہتمام کیا ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت، مرحومین کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد
قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. بلند تر صلوات پڑھے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولیں حسینیت. اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، کل بھی آپ کی خدمت میں اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید کا 40واں سورہ اور 40ویں آیت، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، فرمایا جو بھی عمل بد کرے گا اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا اس کا عمل ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہوگا یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتا ہے لوگ اسے جس بھی نام سے پکاریں میں اللہ اسے مومن کہہ کر خطاب کروں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا. اور میری جنت کا کمال یہ ہے کہ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں رزق کمانا نہیں پڑے گا، بغیر حساب رزق دیا. یاد رکھنا میرے دوستو اور بزرگوں، جنت جانے کے لیے عمل صالح اور اس کے ساتھ عقیدہ صالح کا ہونا ضروری ہے. یہ لطف پروردگار ہے کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی سرزمین پر یہ کہنے کی سعادت حاصل کی کہ شیعہ ہونا، محب اہل بیت ہونا، آل محمد کا حبدار ہونا، یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو اور مجھے محبت اہل بیت کے لیے چن لیا. اور یقین جانیے کہ اگر ہم اس معیار کو پا لیں اور اس نعمت عظمی کا ادراک کر لیں کہ شیعہ ہونے میں کمال کیا ہے اور محب آل رسول ہونے میں لطف کیا ہے اور عزادار اہل بیت ہونے میں کمال کیا ہے، تو یقین جاننا میرے دوستو، اور میں اس سے بڑی روایت نہیں پڑھ سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی تو حضرت ابراہیم کو عالم ملکوت میں ایک نور دکھایا گیا، جس نور کے سر پہ بھی نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے. 9 نور اس نور کے گرد گھوم رہے تھے اور 9 نوروں کے پیچھے پیچھے
بے شمار اور لاتعداد چھوٹے چھوٹے انوار تھے جو اس نور کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا جبریل یہ کس کا نور ہے؟ کہ آپ کی نسل سے آنے والے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ یہ سر کا تاج کیسا ہے؟ کہ اس کے بابا محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ کہ ان کے شوہر علی حیدر کرار کا نور ہے۔ یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ کہ اس کے دو بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کے انوار ہیں۔ کہ یہ جو 9 نور اس بی بی کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ کس کے انوار ہیں؟ کہ اس بی بی کے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے اس کے 9 امام بیٹوں کے انوار ہیں۔ شیعو اپنی قدر سننا اور لطف لینا، یہ لاتعداد انوار کس کے ہیں؟ کہا یہ زہرا کے شیعوں کے انوار۔ اللہ اکبر، کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب میری گفتگو یہاں سے شروع ہونے لگی ہے اور یہ روایت میری گفتگو کا مقدمہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے جس کو اللہ ابراہیم جیسے نبی کو نور بنا کے دکھا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ کیا معیار ہونا چاہیے اس شیعہ کا، کیا کردار ہونا چاہیے اس شیعہ کا، کیا اطوار ہونا چاہیے اس شیعہ کا، اس کی زندگی کا معیار کیسا ہو، اس کے بولنے کا معیار کیسا ہو، اس کے چلنے کا معیار کیسا ہو، اس کے رہنے کا معیار کیسا ہو، اس کا حسن معاشرت کیسا ہو، اس کا حسن اخلاق کیسا ہو، اس کا حسن کردار کیسا ہو، اس کا دین کی مدد کیسی ہو، اس کا دیندار ہونا کیسا ہو۔ شیعہ حیدر کرار یاد رکھنا، دین کا حامی ہونا کمال نہیں ہے، دین کا حامل ہونا کمال۔ اب رہتے نہیں بیٹھے بھائی، اہل بیت کے ساتھ اول روز سے لے کر آج تک جتنے لوگ چلتے آ رہے ہیں، 2 قسم کے لوگوں نے اہل بیت کی قربت اختیار کی۔ ایک وہ تھے جو حامی دین تھے، ایک وہ تھے جو حامل دین تھے۔ حامی دین ہونا کافی نہیں، حامل دین ہونا کافی ہے۔ حامی دین ہوں گے تو کسی وقت بھی پھر سکتے ہیں، لیکن اگر حامل دین ہوں گے سولی چڑھ جائیں گے علی کی ولایت کا سودا۔ اے میری گل کو سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں، ایک ہوتا ہے حامی دین ہونا۔ کوفے والوں کے خط آ رہے ہیں، یہ حامی دین تھے۔ امام حسین کے ساتھ صفین میں لوگ چلے، یہ حامی دین تھے، لیکن وہ حامی کب بدل گئے پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن جو حامل دین تھے وہ مالک اشتر ہو، وہ میثم تمار ہو، وہ ابو ذر غفاری ہو، وہ کٹ گئے، لیکن کبھی محبت اہل بیت کا سودا نہیں کیا ہے۔ لہذا یاد رکھنا، امام حسین جب مدینہ سے چلے تھے، اور شاید یہ تاریخیں ہمارے ممبروں پہ بیان نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اسی لیے شیعت کے اس پاکیزہ اور خوبصورت چہرے کو لوگوں تک پہنچا نہیں پائے ہیں کہ امام حسین آخر کیا امام خطیب نہ تھے؟ کیا مجھ جیسا ایک نالائق اور کم علم اور گناہگار و خطاکار جب بولتا ہے تو لوگ اشش کر اٹھتے ہیں؟ وہ تو وہ ہے کہ جس کی پہلی خوراک مصطفیٰ کی زبان ہے، جو گود زہرا کا پلا ہوا ہے، جس کی تربیت علی جیسے بابا کی گود میں ہوئی ہے۔ کیا اس کی خطابت ہوگی کہ جو اس کا بیٹا ہے کہ جو پکار کے کہا کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے۔ یہ خیال کر کے پوچھنا، علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے۔ جہاں لوگوں کے پوچھنے کی دیر ہوتی تھی، آل محمد کے بتانے کی دیر نہ ہوتی تھی۔ تو میرے دوستوں پھر تھوڑا غور کیا کرو نا، 28 رجب کو مدینہ چھوٹ رہا ہے، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ رہے ہیں۔ آخر اتنے لمبے عرصے میں کیا مولا نے کوئی خطبہ نہ دیا تھا؟ کیا مولا کا کوئی خط نہ لکھا گیا؟ کیا مولا نے کسی کو دعوت دین نہ دی؟ کیا سمجھتے کربلا کی؟ کیا حسین ابن علی چھپ کے جا رہے تھے؟ اور جس کا عباس اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر 3 معصوم اماموں کی موجودگی میں خطبہ دے،
اور ان الفاظ میں خطبہ دے لوگوں، ان کی قدر و منزلت پہچانو۔ اگر مشیت الہی کا تقاضا نہ ہوتا تو عباس جانتا ہے کہ وہ حسین بیٹھا ہوا ہے کہ انہیں کعبے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، کعبہ ان کے پاس چل کے خود چلا آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا کوئی میری گل سمجھا؟ اور میرے دوستوں بزرگوں، کئی لوگوں کو خط لکھے اور ایسا نہیں تھا۔ کل جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا آگے بڑھنے لگا، ہزاروں لوگ حسین کے ساتھ شریک ہوئے، چھوڑ گئے۔ کئی وہ تھے جن کو خود میرے مولا نے کہا چلے جاؤ، تم میرے حبیب کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھنا میرے بھائی، حسین کربلا میں تعداد لے کر نہیں جا رہے، کمیت لے کر نہیں جا رہے، کیفیت لے کر جا رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین کا ساتھ دے سکتا ہے؟ کون ہے جو حسین کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا، ایک حامی دین تھے، ایک حامل دین تھے۔ حامی دین کبھی بھی بگڑ سکتا ہے، لیکن حامل دین جو ہوتا ہے وہ کبھی امام سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ امام کی خالی نام نہیں لیتا ہے، وہ امام کی امامت کا شناس ہوتا ہے۔ امام کی امامت کو جانتا ہے۔ تاریخ میں ہزاروں مثالیں، اور یہ بہت بڑا لطف ہے عزاداروں کہ رب نے ہمیں شیعہ اہل بیت بنایا۔ یہ تو تھوڑا معیار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، شیعہ نام کا نہیں چاہیے، شیعہ کردار کا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کرسی ہو نا، کرسی آپ کی سیاست کی چھوٹی سے چھوٹی کرسی، آپ کی کونسلر کی کرسی ہوتی ہے، لوگ دین بیچ ڈالتے ہیں، لیکن جو حامل دین ہوتے ہیں وہ دنیا کی بادشاہت کو تو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن آل محمد کی محبت کا سودا نہیں۔ آئیے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ذرا ان شیعوں کے حالات بیان کروں گا، برائے تو نہیں بیٹھے میری بات، جو حامل دین تھے، جن کا کردار وہی تھا جو اولاد زہرا نے بتایا۔ انہیں سب سے بڑا نام ہے حضرت علی بن یقطین۔ جاگ دے بیٹھے ہوئے بھائی، اے گل سناؤں چاہ، کون ہے علی بن یقطین؟ ماہر اقتصادیات، نظام معاشیات کا ماہر۔ آپ کی حکومتیں باہر سے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، وزیر خزانہ ماہر اقتصادیات، فلاں پاکستانی فلاں ملک میں بیٹھا ہے، وہاں سے بلا کر لے رہے ہیں۔ ہارون الرشید اسلامی ریاست کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا نہیں، مدینے سے خراسان، یمن، لبنان، مصر، عراق اور برے صغیر، دل سمجھے دے بیٹھے یہ کوئی، اس پوری اسلامی ریاست کا بادشاہ ہے ہارون، اور بلاتا ہے حضرت علی بن یقطین کو، علی بن یقطین میری اس سلطنت اور میری اس ریاست کا وزیر اعظم بن۔ گھبرائے تھے نہیں بیٹھے ہو، وزیر اعظم بن۔ لوگ بننے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ادھر کہہ رہا ہے بن۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر تھونوں میرا موضوع چنگا نہیں لگ رہا تو میں خیبر سناؤں آج۔ اور کمال کی محبت اہل بیت ہے، مسکرا کر فرماتے ہیں کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا۔ چلے گئے سیدھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند زہرا ہارون نے بلایا تھا، فرمایا کیا کہا؟ مولا اس نے کہا ہے کہ میری اسلامی ریاست کا وزیر اعظم بن۔ فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ گل بڑی سمجھنا، پھر تو نے کیا کہا؟ مولا میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ تو کہا پھر؟ کہا مولا میں تو آپ کے حکم کا منتظر ہوں، جیسا آپ کہیں۔ اور کمال علم
میں امامت دیکھنا. ایک علی بن یقین ہے جسے فرمانے لگے جا اس کی ریاست کا وزیر اعظم بن جا اور اس کے اقتدار کی کرسی کو سنبھال لے. لیکن علی بن یقین خیال کرنا تیرا اقتدار میرے مومن کا نقصان نہ کرے, تیرا اقتدار میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے, تیرا اقتدار ہمارے محب کا نقصان نہ کرے. ایک طرف یہ کردار دکھایا گیا اور ایک طرف وہ تھا جس کو صفوان بن جمال کہتے ہیں, جسے بلا کر مولا فرمانے لگے صفوان تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا, کرائے پہ اونٹ دیتا تھا. امام پوچھ رہے تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ مولا میں نے ہارون کو دیے ہیں. فرمایا کیوں دیے ہیں؟ مولا کرائے پہ دیے ہیں. فرمایا تو جانتا نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ حکمت امام سمجھنا میرے دوستوں بزرگوں. ایک کو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن جا, ایک کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے اسے اونٹ کرائے پر کیوں دیے ہیں؟ کیا تو جانتا نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ مولا جانتا ہوں وہ آپ کا دشمن ہے, تو پھر کیوں اونٹ کرائے پر دیے؟ مولا اس لیے نہیں دیے کہ وہ کوئی معصیت کا کام کرے, وہ حج پہ جا رہا تھا, میں نے سفر حج کے لیے دیے. توجہ رکھنا, جو کہتا ہے مجھے شیعت کی سمجھ نہیں آتی ہے, امام نے فرمایا کیا دعا مانگتا ہے کہ وہ خیریت سے لوٹے؟ ہاں مولا دعا تو مانگتا ہوں, وہ لوٹے گا تو میرے اونٹ لوٹیں گے, میرے اونٹ لوٹیں گے تو مجھے کرایہ ملے گا. فرمایا پھر خیال رکھنا جو شخص ہمارے دشمن کے جینے کی دعا مانگے وہ ہمارا شیعہ نہیں. یا رسول اللہ, کوئی گل میری سمجھ آ رہی؟ کیا میارے شیعہ سمجھ لیا؟ نعرہ مار کے گھر چلے گئے شیعہ ہے, ماتم کر لیا اور پھر 10 دن محرم کے گزار لیا اور شیعہ ہے؟ نہیں, شیعہ اسے کہتے ہیں جو مومن کے حق کو ادا کرتا. یاد رکھنا میرے بھائی, اٹھا صفوان, واپس لوٹا ہارون, سارے اونٹ بیچ دیے. ہارون کو خبر ہو گئی کہ امام موسیٰ کاظم کے کہنے پر بیچے. فوراً بلایا صفوان تیرے اونٹ کہاں ہے؟ پر میں بیچ دیے. کہا کیوں بیچے؟ کہا میرا مال تھا. لہجے میں پختگی دیکھنا, میرا مال پرسوں میں نے بیچ دیے. کہنے لگا تو عجب ہے, امام موسیٰ کاظم کے کہنے میں بیچے ہیں. کہا اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر سن, یہ تو اونٹ تھے نا, اگر زہرا کا لال مجھے جان بیچنے کا کہتا میں جان بھی بیچنے سے گریز نہ کرتا. خدا کیا فرمایا؟ علی بن یقین تیرا اقتدار میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے, تیرا اقتدار میرے مومن کی حق تلافی نہ کرے. زندگی گزر گئی علی بن یقین کی, سنبھل کے پوری احتیاط کے ساتھ حکم امام پہ حکومت کرتا رہا اور آل رسول کے چاہنے والوں کا دفاع کرتا رہا. ایک زندگی میں موقع ایسا آیا, اے تھوڑی میری گل سمجھانے لیے بھائی, میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو اس وقت تیری سرزمین کی ضرورت ہے. ایک وقت زندگی میں ایسا آیا, ہاں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے, کوفے کا رہنے والا ہے. گھر سے کتنی مومن کو امید ہوتی ہے, جاتا ہوں فلاں کرسی پہ میرا مومن بھائی بیٹھا ہے, میرا پیر بھائی بیٹھا ہے, کتنے حسن زن کے ساتھ آتا ہے, اور تو آگے سے اسے کہتا ہے اور تو کیوں چلا آیا ہے اور تیرا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ اور خدا کا بندہ یہ جو تجھے عزت وہ دے رہا ہے تیری کرسی کی وجہ سے نہیں, یہ اس لیے تیرے پاس آیا ہے کہ تجھے علی کا شیعہ مانتا ہے. مومن کے حق کی تلافی کر کے اس کے اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دے, اس کا حق کھا کر اس مومن کے حسن زن کو برباد مت. راستے میں تھے گئے بھائی. ایک شخص, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا میری گل سمجھ آ رہی؟ معیار تشیع پہچان, کھا لیا لوٹ لیا میں مولا اعلیٰ. مت جھوٹ بول, جو مومن کی پشت کے پیچھے اس کا دفاع نہیں کر سکتا وہ شیعہ نہیں. جو مومن کی نیکی میں حصہ دار نہیں بن سکتا وہ شیعہ نہیں. جو مومن کے کار خیر میں اس کا ساتھ نہیں چل سکتا وہ شیعہ نہیں. اور اگر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, فرض کیجئے انہی مجالس کی مثال لے لیجئے, جیسے یہ مجلس کری جا رہی ہے, جن بھی دوستوں
دوستو احباب نے مل کے کرائی ہے. اگر تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، مالی معاونت نہیں کر سکتا، جسمانی نہیں کر سکتا، تو کم از کم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں اتنا حصہ ضرور ڈال کہ میرے بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، شام کو ضرور جانا. حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو، یہ ذکر نہ میں اس کا بانی ہوں نہ آپ اس کے بانی ہیں. حق یہ ہے کہ ان مجلسوں کا بانی امام زمانہ ہے، ان مجلسوں کا بانی امام مہدی دوران ہے. یہ جو ذکر خیر ہوتا ہے، یاد رکھنا جہاں پر بھی خیر ہوگا، جہاں بھی عمل صالح ہوگا، اس کا بانی زہرا کا لال مہدی دوران. اجل میری سمجھ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گھبراتے نہیں بیٹھے. ہماری تو تقسیم ہی الٹ ہو گئی. کس کی مجلس ہے؟ عامر افغانی کی مجلس. سبحان اللہ، یہ کب سے عامر افغانی کی مجلس ہو گئی؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ فلاں مولانا کی مجلس ہے. یہ مجلس مولانا کی کب سے ہو گئی؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ کڑائی کے سادات کی مجلس ہے. یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ کڑائی کے چودھریوں کی مجلس ہے. گھبرائے تھے نہیں بیٹھے. مجلسیں چودھریوں، خانوں اور سیدوں کی نہیں ہیں، مجلس اولاد زہرا کے پیغام کا نام ہے. ناراض ہو گئے ہو میرا خیال ہے. آکسو مولوی جی سال دے بعد 2 وریحان دے ویت ولائی جھنکاں دے کے ٹر میں. یہ جھنک نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جو میں اپنے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اور آپ کو بھی دکھا رہا ہوں. حق کے مومن سب سے زیادہ ضروری ہے. یاد رکھو، آل بیت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا رونا امام حسین کی ضرورت ہے؟ تھوڑا بولنا بھائی، تھوڑا لوامنا میں. یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں ابھی سے، شاہ جی نے لگایا، فلاں بزرگ نے، فلاں دوست نے، اتنے نعرے لگے، کیا یہ نعرے مولا علی کی ضرورت ہے؟ اگر نعرہ نہیں مارو گے تو مولا علی کی شان کم ہو جائے گی. علی کے تواڈے نعرے نہ محتاج نہیں گریا کرو گے. یار چھوڑ یار، فلانے دی مجلس سے اسی کی کرنا ہے. جب تک یہ خناس اپنے ذہنوں سے نہیں نکالا جائے گا اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجلس کسی فرد کی نہیں ہے، وہ پیغام حق ہے جو اللہ نے تمہیں ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اور تمہیں سننے کا موقع عطا فرمایا ہے اور مجھ جیسے گناہگار کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. جب تک یہ معیار قائم نہیں ہوگا، نہ ثواب ملے گا، نہ اجر ملے گا، نہ تربیت ہوگی. اور اس لیے کمی ہے. یاد رکھنا میرے دوستو، سب سے پہلے یہ تعہد کریں کہ کوئی مجلس پر جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان ہو، اس محفل کی زینت بننا میرا حق ہے اور یہ حق ادا کرنے کا حکم مجھے حسین ابن علی نے دیا. ناراض نہیں ہو گئے میری بات، اور اس کو سمجھیے. اس بات کو یہ آپ کا شریف عرض ہے. کیوں مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا؟ ایتے سانو رولا پہ گئے. ہم بندہ دیکھتے ہیں کون پڑھنے والا ہے، حالانکہ مولا نے سخت منع فرمایا تھا، مت دیکھو کہ پڑھنے والا کون ہے. لا تنظر من قالا بل انظر ما قالا. مت دیکھ کے کہنے والا کون ہے، بلکہ دیکھ کے کہنے والا کیا رہا ہے. اگر بیان حق ہے تو حق کا حصہ بن جا، اس لیے کہ تو عظمت تک کا ماننے والا ہے، جس کا نعرہ پیغمبر نے لگا کے فرمایا تھا، علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے. آپ نے سمجھیے، ساری زندگی علی بن یقین نے گال بولتا نہیں، ساری زندگی حکم امام کی اتباع کی. البتہ مومن کو بھی چاہیے بھئی یہ نہیں مولائی نو ویکھیا کہ ہر جائز ناجائز دم تے ٹر گیا.
مولائی کی عزت، مولا والے کی عزت کا خیال رکھنا بھی واجب ہے. حلال کام کے لیے جا، حرام کام کے لیے مت جا. کل سمجھ آ گئی ہے؟ حلال کام کے لیے جا، شرعی جائز کام ہو تو جا. کرسی اقتدار پہ اگر تیرا کوئی مولا کا ماننے والا بیٹھا ہے تو اس کے دین کا بھی خیال رکھ، اس کے منصب کا بھی خیال رکھ، اس کی آخرت کا بھی خیال رکھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری کسی بدنیتی کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو جائے. تو یاد رکھنا وہ تو ہوگا ہی ہوگا مجرم، تو سب سے بڑا مجرم ہوگا کہ جو مومن کے دین کو بے دینی میں بدل رہا ہے. اس لیے حکم ہے کہ مومن کے دین کی، مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مومن بھائی کے دین کی حفاظت کرتا ہے. علی بن یقین ساری زندگی گزر گئی. ایک وقت ایسا آیا، ابراہیم کوفی نامی شخص حضرت علی بن یقین کے گھر کی طرف چلا. کوفہ سے بغداد 1.5 سال سفر ہے. یہ سوچ کے چلا کہ مولا ویلا بیٹھا ہے حکومت کے اقتدار پہ، مجھے خالی نہیں لوٹائے گا. پہنچ گئے، دق الباب کیا، سپاہی اندر سے باہر نکلا. کا کون؟ علی بن یقین کو کہے مولا موسیٰ کاظم کا شیعہ ابراہیم کوفی آیا ہے. اندر پیغام گیا، حضرت علی بن یقین مصروف تھے. کہا اسے کہنا ابھی میرے پاس وقت نہیں، پھر آنا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں. چپ کر کے واپس چلا گیا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. پھر واپس آ گئے. علی بن یقین اپنے کام میں مصروف ہو گئے. وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا. علی بن یقین نے رکھتے سفر باندھا، مدینے کی طرف سفر جاری کیا. جب میام کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا. ایسے ہی سپاہی باہر آیا جیسے کل آیا تھا، اور علی بن یقین نے کہا جاؤ مولا موسیٰ کاظم کو کہو کہ آپ کا شیعہ آیا ہے اور آپ سے ملاقات چاہتا ہے. علی بن یقین آیا ہے، اندر سے پیغام آیا، جاؤ اسے جا کر کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں. اگر اسی گل پہ کلے صراط نپے گئے جی، اے نماز نہ روزے ٹر بینے، کچھ نہیں بچے گا. رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، مولا غلطی ہو گئی. فرمایا اس وقت تک موسیٰ کاظم تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک میرا ابراہیم تجھے معاف نہیں. کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولا کیا کروں؟ وہ ہے کوفے کا رہنے والا، مولا میں مدینے ہوں، میں کیسے اس تک جاؤں؟ آواز اگر ارادہ ہو گیا ہے اور ندامت و پشیمانی آ گئی ہے، اور اگر معافی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر خیال کر، تیاری کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. مولا وہ کیسے؟ توجہ فرمایا جنت البقیع میں چلا جا، کھجور کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک سواری ہوگی، سواری پہ بیٹھ جانا، آنکھیں بند کرے گا مدینہ، کھولے گا کوفہ. علی بن یقین چلے جنت البقیع، کھجور کا درخت کے نیچے سواری پہ علی بن یقین بیٹھا. آنکھیں بند کی تھی تو مدینہ، آنکھیں کھولی تو کوفہ. حضرت ابراہیم کا گھر کی وہی گلی. چلے گئے دروازے پر، دق الباب کیا. اندر سے پراگندہ کا بال، پرانا لباس پہنے غریب مزدور نکلا. دروازے پہ وزیر اعظم کو دیکھا اور کہنے لگا علی بن یقین آپ، وزیر اعظم آپ، اور میرے دروازے پر کیا عجز تھا جو امام موسیٰ کاظم نے سکھایا. نگاہیں جھکا کر کہنے لگا او بھائی آج تیرے دروازے پر میں وزیر اعظم بن کے نہیں آیا، میں ایک سوالی بن کے آیا ہوں. کہا کون سا سوال ہے جو تمہیں میرے دروازے پر لایا ہے؟ کہا میں نے تجھے ٹھکرا دیا ہے، میرے مولا نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، میں نے تجھے خالی لوٹایا، مولا نے مجھے خالی لوٹایا. کہا پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہو. پھر کمال ابراہیم کیا تھا؟ جب دیکھا کہ میرا مومن بھائی اپنی غلطی پہ نادم ہے اور معافی مانگنے چل پڑا ہے، پھر یہ نہیں کہا اب تو میرے ہتھے چڑھ گیا ہے، اب تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا. فوراً بدن میں
لرزہ طاری ہوا اور کہنے لگا علی بن یقتیل جا میں نے تجھے امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں معاف کر دیا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا ماشاءاللہ. کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے ایسے معافی نہیں چاہیے. تو کیسے چاہیے؟ توجہ رکھنا میرے عزیزو، بزرگ کو غور کرنا. کیسے معافی چاہیے؟ کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں اور تو اپنے مٹی والے پاؤں کو میرے رخساروں پہ لگا دے تاکہ میں جا کر امام موسیٰ کاظم کو کہہ سکوں مولا میں نے تیرے شیعہ سے معافی مانگ لی ہے. مولا تیرے شیعہ کے پاؤں کی مٹی میرے رخساروں پہ لگی گواہی دے رہی ہے اور میں نے معافی مانگی ہے اور تیرے شیعہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اے مولا اب تو بھی مجھے معاف کر. بہت مشکل ہے. حق کے مومن اگر تھکے نہیں بیٹھے تو دو چار حدیثیں سنو ماں. پیغمبر خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل عزت المؤمن فی قلبک. اللہ کے رسول آپ کے دل میں مومن کی عزت کیا ہے؟ فرمایا جتنی عزت، غور رکھنا میرے بھائیوں، جتنی عزت اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہے اس کو 3 گنا زیادہ کر دو تو ایک مومن کی عزت محمد کے دل کے اندر موجود ہے. اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. جب آپ مومن کی توہین کرتے ہیں نا تو یہ سمجھو 3 بار تم نے بیت اللہ کی توہین کی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا ابن رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا المؤمن للمؤمن کالراس من الجسد. مومن کا مومن سے تعلق وہی ہوتا ہے جو سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جب سر جسم سے جدا ہو جائے نہ سر زندہ رہتا ہے نہ جسم زندہ رہتا ہے. اے مومن، اے ماتمی، اے عزادار، ذرا خیال کرنا تیری زندگی مومن کے ساتھ جڑنے میں ہے، تیری زندگی مومن سے جدا ہونے میں نہیں ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں ان اختلافات کو پس پشت ڈالو اور جہاں غلطیاں ہیں اپنی اصلاح کرو، جہاں غلطیاں ہیں اپنی اصلاح کرو. اور اصلاح کرنے کے بعد پھر قرآن مجید آواز دے کر سورہ مبارکہ اجہاد میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور سارے ایمان والے تمہارے بھائی ہیں اور جب بھی موقع ملے مومن کے درمیان اصلاح کا فریضہ انجام دینا، دراڑیں نہ ڈالنا، مومن کے درمیان دوری پیدا نہ کرنا، مومن کی صفوں میں نہ اتفاقی پیدا نہ کرنا. اتحاد اتحاد اخلاق قوت ہے تمہاری. فاصلحوا بین اخویکم، مومنوں کے درمیان اصلاح کا فریضہ انجام دینا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم رحمت الہی کے قابل. گھبراتے نہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مولا علی کی وہ وصیت سناؤں جو روز شہادت علی نے جناب حسنین کو بھی کی، اپنی ساری اولاد کو بھی کی، اپنے سارے خاندان کو بھی کی اور قیامت تک کے شیعوں کو بھی کی. ہاں جی گھبراتے نہیں. اگر جناب کا دل ہوئے تو سناؤں میں چاہتا. کچھ بندے تو بہت ڈھیلے بول رہے ہیں، ذرا سارے مل کے بولے میں مولا علی کی میں چاہتا ہوں. دیکھو میں ایک طالب علم ہوں اور بڑا کمزور طالب علم ہوں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کا وقت ضائع کرنے کے بجائے یا آپ کو قرآن سناتا جاؤں یا آپ کو 14 کا فرمان سناتا جاؤں. اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے نہ قرآن میں نقص ہے نہ 14 کے فرمان میں نقص ہے. قرآن بھی تربیت کے لیے ضروری ہے اور 14 کا فرمان بھی تربیت کے لیے. ہاں جی ہوں سارے مل کے ایک نعرہ مارو تاکہ میں مولا کی وصیت سنوں. نہیں ہجے بھی کچھ بندیاں بالکل نہیں ماریا نعرہ. میں تو دیکھ رہا ہوں تو میں ان کہیں نال لائیں ہوئے ہیں نعرہ حیدری والبی نعرہ حیدری والبی نعرہ حیدری والبی نعرہ حیدری والبی
نہج البلاغہ 47 نمبر خط مولا کا سنا میں رہا ہوں، سن آپ نے لینا ہے اور پھر گھروں میں جا کر پھر پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گل مولا خاص تو اڈے ہستی لکھی ہو، جاگدے بیٹھی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضرب ابن ملجم لعنہ اللہ۔ فرمایا یہ حسین، یہ علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے حسن و حسین علیہ السلام کو قط جب ابن ملجم لعین نے امام کو ضرب مارا۔ کتنا محبت کرتا ہے علی تم سے اور کیسے دیکھنا چاہتا ہے، ضرب بھی لگ چکی ہے اور علی پھر بھی تیری کردار سازی کر رہا ہے۔ اسیکما بتقوی اللہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا۔ میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور دنیا کے پیچھے تم نہ بھاگنا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے بھاگ ہی کیوں نہ رہی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اس شے پر غم نہ کرنا جو تم سے چھین لی جائے۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ وَعَمَلَا لِلْعَجْرِ، کہنا تو حق کہنا، عمل کرنا تو اجر اور خدا کی رضا کے لیے کرنا، بندوں کے دکھاوے کے لیے مت کرنا۔ میں مولا علی دی وصیت پر بھی غور کرنا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے خلاف پر سر پیکار ہونا، مظلوم کے مددگار ہونا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اُسِیکُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، مجھ علی کی یہ وصیت میرے حسن و حسین تمہارے لیے بھی ہے، میری ساری اولاد کے لیے بھی ہے، میرے سارے خاندان کے لیے بھی ہے، اور ہر اس کے لیے بھی ہے جب بھی، جس موسم میں بھی، 1400 سال بعد بھی، جس تک میری وصیت پہنچے اس کے لیے علی کی وصیت ہے۔ غور کرنا بھائی، غور کرنا، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا وصیت؟ فرمایا بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، ونظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرنا، وصلاح ذات بینکم، مومنوں آپس کے معاملات کو صلاح کے ذریعے سلجھانا، آپس کے معاملات میں صلاح کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ۔ فرمایا او میرے حسن و حسین، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے مومنوں کے جھگڑے کو مٹا کر انہیں ایک بنانا 1 سال کے نماز اور روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، ذرا جاگنا تو میری گل سننا بھائی۔ پھر فرمایا واللہ واللہ فی الایتام، میرے بیٹوں، میرے خاندان والوں، میری اولاد والوں، میرے شیعوں، یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ واللہ واللہ فی الایتام، یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتہم، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی زندہ ہو اور تمہاری زندگی میں یتیم کے منہ تک اس کا نوالا نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اپنی بربادی کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی۔ کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ پھر فرمایا واللہ واللہ فی جیرانکم، اے گل کو ڈاڈی سمجھنا ہے، اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ایویں نہ کر چھوڑا، اے دقت دے ٹھٹھی پئی اے دقت دے کے ٹھا نہ چھوڑوس۔ واللہ فاللہ فی جیرانکم، ضرب لگی ہوئی ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ حسنین اور خاندان کو بلا کر علی فرما رہے واللہ واللہ فی جیرانکم، اللہ کی قسم اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فإنہم وصیت نبیکم، اور میرے بیٹو تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، جب تمہارے نانا ہمسایوں کے حق کو بیان کر رہے تھے تو ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں اللہ کا نبی ہماری میراث میں ہمسایوں کا حق نہ رکھ دے۔
تھوڑی اور سناواں یا ناراض تھی گئے؟ تھوڑی اور سناواں بھائی. فرمایا واللہ واللہ فی القرآن، خالی مردیاں تے نہ رکھ چھوڑے. بابا مر گئے ہن قرآن ڈھونڈا جا رہے. اور مولوی صاحب آؤ ابے دا قرآن پڑھنے، اور مدرسے والے آؤ. کتنا بدبخت ہے وہ بیٹا جس کے باپ کی میت پہ کرائے والے قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس بدبخت کو اپنے باپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کا بھی پتہ نہ چاہے. واللہ واللہ فی القرآن، اللہ کی قسم قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. وشیو مولا علی کی وصیت، لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم. فرمایا علی چاہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارا غیر عمل میں تم سے آگے بڑھ جائے. تم عمل میں آگے بڑھنا، غیر کو نہ آگے بڑھنے دینا. پھر فرمایا واللہ واللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا. فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے. اور پیغمبر نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک دو چیزیں ہیں، ایک میرا حسین ہے، ایک میری نماز ہے. پھر فرمایا واللہ واللہ، اے گل سمجھنے لگی ناراض نہیں تھی گئے. واللہ واللہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا. ڈنڈا نہیں چاہنا، جہاد دمانا ملا نہیں سمجھا سکے، علی سمجھا رہا ہے سننا. واللہ واللہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. بے اموالکم، وٹے ول کھاونا مال پہلے دیونا. آدھے سہی اساں تے جلوساں وٹے کھاندے ہوئے. مال کا جہاد پہلے، جان کا جہاد بعد میں. زبان کا جہاد پہلے، جان کا جہاد بعد میں. ناراض نہیں تھی گئے. واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم، پہلے اپنے مالوں سے جہاد کرنا. وانفسکم، پھر اپنی جانوں سے جہاد کرنا. وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اپنی زبانوں سے جہاد کرنا. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ. فرمایا آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. خبردار ایک دوسرے سے تعلقات بھی نہ توڑنا، ایک دوسرے سے پشت بھی نہ پھیرنا، وگرنہ تمہارا اللہ حافظ. جاگتے بیٹھے ہو. ایک جملہ اور سناواں چاہ، ناراض سے نہیں تھے بیٹھے بھائی. فرمایا لا تترکوا امر بالمعروف. اے مجلساں مولویاں دیاں کرائیاں نے تے جڑے مولوی آئے نماز روزہ کٹ کڈنگی رہی ہے. یاد رکھ میرے بھائی، اگر ممبر پہ نماز کی بات ہو تو سمجھ لے کہ تیرا حسین آج بھی زندہ ہے. مولا امیر نے فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا. فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اور اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری گردنوں پہ ایسے شرارتی لوگوں کو بٹھائے گا کہ تم دعائیں مانگتے رہو گے، دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی. پھر آخری گل گھبراتے نہیں گے. کمال کا سخی آوے علی، کمال کا سخی تھا میرا مولا علی. فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، لا الفجنکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین. عبد المطلب کے بیٹو، مجھ علی کے خون کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. کمال کا پیغام ہے.
مجھ علی کے خون کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. الا لا تقتلوا النبی الا بقاتلی، میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو ہی قتل کرنا. اگر میں زندہ رہا تو قتلہ خود لوں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، اگر میں ابن ملجم کی اس ضرب سے دنیا سے چلا جاؤں فضربوہ ضربتن بضربہ، میرے قاتل کو ایک ہی وار سے مارنا، اس لیے کہ مجھ نے اس پر ایک ہی وار کیا تھا. اور اگلے جملہ کوئی مولا دا کمال دا فرمایا لا یمثلوا بالرجل، مسلح نہ کرنا. مسلح جانتے اعضائے جسم کا کاٹنا، یہ ہندہ دی صفت ہے. ناکان کسی کا کاٹ دینا. آخری جملہ فرمایا لا یمثلوا بالرجل، کسی مرد کا مسلح نہ کرنا. فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا یقولو کہ وہ کہا کرتے تھے ایکم والمسلح، خبردار مسلح سے بچنا. ولو بالکلب العقور، چاہے کاٹنے والا خون خار کتا ہی کیوں نہ ہو اس کا مسلح بھی مت کرنا. گل میری سمجھ آئی یو کا ناراض تھی گئے. میرے بھائیو یہ ہے تمہارے علی کا پیغام. ہمسائے کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اپنے دشمن کے بارے میں. یہ کمال علی نہیں جس نے تمہیں دوستی کا سلیقہ بھی بتایا ہے اور دشمنی کا طریقہ بھی. بس میرے دوستو بزرگو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوشش کرو یہ جو معصوم کا کلام سنتے ہو نا، تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کی کوشش شروع کرو. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تمہیں کامل العمل بنا دے گا اور کامل الایمان بنا دے گا. میرے بھائیو دوستو، علی اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے اور میرے حسن اور حسین، میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا، دوسری ضرب نہ مارنا اور اس کا مسئلہ نہ کرنا. کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے علی کے بیٹے کے لاشے پہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑا اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دیے. کیسے کیسے جوان تھے اور جن جوانوں کو مارا گیا. اور میرے بھائیوں اور دوستو، آج میرا دل چاہ رہا ہے جوان آئے بیٹھے ہیں نا، میں اس جوان کی غربت کے چند جملے پڑھوں جو پیارا اتنا تھا. علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں دو جوان خاندان آل رسول کے جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے نا، ایک ہم شکل پیغمبر علی اکبر اور ایک کمرے بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس. اور لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور دونوں شہزادوں کا چہرہ تکتے تھے. لیکن ہائے دین خدا، حسین کو تم سے کتنا پیار ہے. اور جب اس خدا کے دین نے حسین سے علی اکبر مانگا، حسین نے اکبر بھی دے دیا. جب عباس مانگا، حسین نے عباس بھی دے دیا. عزادارو یہ کون علی اکبر ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے ہاں کہ علی اکبر کے مسائل کب سے شروع کرتے ہو، تو میں اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب گلدستہ آذان پہ حسین کا بیٹا کھڑا ہوا تھا. اور عزادارو حسین کا مستقل معزن علی اکبر نہ تھا، بلکہ حسین مولا نے روز عاشور گلدستہ آذان پہ کھڑا کیا اور فرمایا میرا لال دے آذان. اور شاید میرے جوان ماتمی بھائیوں کو میرا حسین پیغام دے رہا تھا، میرا اکبر تو آذان اس لیے دے کہ تیرے ماتمی اور تجھے بڑا یاد کریں گے. جیسے تجھے یاد کریں گے وہیں تیری آذان یاد آ جائے گی، اور جب تیری آذان یاد آئے گی وہیں تیرا سجدہ یاد آ جائے گا. ایران کا ایک عالم ہے اور جس نے کتاب لکھی عاشورہ چیست، عاشور کسے کہتے ہیں؟ عزادارو سنیں گے اس کا جواب کیا لکھا؟ اس کا جواب لکھا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوتی ہے
اور زینب کبریٰ کی بن چادر نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ عاشور کیا ہے؟ علی اکبر کی آذان سے شروع ہوئی اور زینب کبریٰ کی بن چادر نماز پہ ختم ہو گئی۔ عزادارو سورج طلوع ہو گیا، زہرا کے گلشن کا پھول اور پہلا پھول چمن گلستان زہرا کا اللہ کے حضور جا رہا ہے اور آ کر بابا کی خدمت میں کہتے ہیں یا ابت حلی رخصا، بابا دیتے ہو اجازت، بابا چلا جاؤ میدان، بس اتنا کہا لال ضرور جا لیکن پہلے خیموں میں الوداع کرا، پہلے پھپھیوں کو الوداع کرا۔ کڑائی والو تم جانتے ہو نا جب تمہارا اور ہمارا بیٹا کبھی سفر پہ جا رہا ہو، گھر میں کب پہنچتا ہے، مائیں بہنیں اکٹھی ہوتی ہے، بیگ اس کے گلے میں ہوتا ہے، پھپھی ماں خالہ چچی آگے بڑھتی ہے، کوئی اس کے رخسار چومتی ہے، کوئی اسے دعائیں دیتی ہے، کوئی اس کا ماتھا چومتی ہے، اور بچہ سفر پہ چلا جائے نہ ماں کھانا کھاتی ہے نہ بہن کھانا کھاتی ہے، اور تب تک نہیں کھاتی اور جب تک بچے کی منزل مقصود تک پہنچنے کی خبر نہ ہو جائے۔ ماں بار بار پوچھتی ہے ابے پتا کرو نا، پتہ نہیں میرا لال پہنچا یا نہیں پہنچا، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، غیورو فیصلہ خود کرنا، بیٹا علی اکبر جیسا ہو، پھوپھی زینب جیسی ہو، ماں لیلا جیسی ہو، بہن سکینہ اور فاطمہ ہو، اور بیٹا موت کا مسافر ہو۔ ہر شہید پہ ماتم ہوا ہے لیکن جب لاشا آیا ہے تو ماتم ہوا ہے، لیکن علی اکبر وہ شہید ہے ابھی خیموں میں داخل ہوئے، بیویوں کا ماتم شروع ہوا، آواز آئی برباد مدینہ برباد مدینہ، کوئی بیوی کہتی واہ محمد آ، کوئی بیوی کہتی واہ علی آ، کوئی بیوی کہتی واہ مصیبت آ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر الوداع ہوئے، خیام سے نکلے، اب منظر سن پاؤ گے، بوڑھا بابا ہے، جوان بیٹا ہے، بیٹے کو سوار کرایا گیا۔ میرے بھائیوں ہر شہید جب گیا حسین نے اس کے لیے کہا اللہ کے حوالے، لیکن یہ واحد شہید ہے، فقط یہ نہیں کہا اللہ کے حوالے بلکہ بوڑھے بابا کے ہاتھ اٹھے، اللہ کو گواہ بنایا اور گواہ بنا کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک، میرے اللہ تو گواہ رہنا، میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری طرف وہ جان بھیجا ہے جو چلتا ہے تو یوں پتہ چلتا ہے تیرا محمد چل رہا ہے، جو بولتا ہے تو یوں پتہ چلتا ہے تیرا محمد بول رہا ہے، اور جس کی شکل دیکھو تو تیرا رسول یاد آتا ہے۔ آج دوستو بس دو جملے سن لو، چلے گئے میدان علی اکبر، کئی ملائی کو فنار کیا، واپس پلٹے، کڑائی والوں دعا مانگنا میرے ساتھ مل کر، دو دعائیں مانگنا، یا اللہ بوڑھا بابا نہ ہو، جوان بیٹا نہ ہو، اگر بابا بوڑھا ہو بیٹا جوان ہو، یا اللہ بابا غریب نہ ہو، بیٹا سوالی نہ ہو، بابا حسین نہ ہو، بیٹا علی اکبر نہ ہو، روکے گا بابا العطش قد قتلنی والحدید قد اجحدنی، بابا پیاس تیرے اکبر کو مار رہی، بابا پیاس تیرے لال کو مار رہی ہے، بابا لوہا تیرے اکبر کو تنگ کر رہا ہے، بابا کوئی پانی کا گھونٹ دے دو، بابا کوئی پانی کا گھونٹ دے دو۔ آیا زدارو علامہ اقترباس آل اللہ مقاموں فرماتے تھے کیوں شہزادے نے پانی مانگا ہے کہ نہیں پتا تھا خیموں میں پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا سکینہ علی تشکنوہا کیوں پڑتی ہے، پتا تھا، اور پھر پانی کیوں مانگا ہے، اس لیے مانگا ہے کہ علی اکبر کو بچپن کا موسم یاد آ
بچپن کا موسم یاد آ گیا. وہ کون سا موسم تھا؟ عزادارو خالی تو نہیں رو رہا، ابارو مولا غیبت کے پردے میں روتا ہے. اور دعائے ندوہ پڑھا کرو، اور جہاں پر پکارا جاتا ہے این ابناء الحسین، این ابناء الحسین، این علی ابن الحسین، این علی الاکبر، آپ نے ہاتھوں کو بلند کرو. آؤ ذرا کربلا کے غریب کا پرسہ اس کے بیٹے مہدی کو دیتے ہیں. ساری دعائیں سامنے رکھ لینا، ہاتھ بلند کرنا، شرم نہ کرنا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. السلام علی الحسین الغریب. اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے حسین کتنا غریب ہو گیا. السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین. مومنہ دعا مانگا کر، بابا بوڑھا نہ ہو بیٹا جوان نہ ہو. اگر بابا بوڑھا ہو بیٹا جوان ہو پھر دعا مانگا کر، بابا غریب نہ ہو بیٹا سوالی نہ ہو. پھر دعا مانگا کر، بابا حسین نہ ہو بیٹا اکبر نہ ہو. آگے بابا پیاس مجھے تنگ کر رہی ہے، اے جگروں میں طاقت. سن پاؤ گے جملہ؟ علامہ اختر عباس فرماتے ہیں کیوں شہزادے نے پانی مانگا؟ پتا تھا خیموں میں پانی نہیں ہے. اگر پانی ہوتا علی اصغر کیوں تڑپتا؟ اگر پانی ہوتا سکینہ لتش کا نوح کیوں پڑھتی؟ فرماتے تھے جانتے تھے علی اکبر خیموں میں پانی نہیں ہے، پھر پانی کیوں مانگا؟ قبلہ فرماتے تھے علی اکبر کو کوئی بچپن کا موسم یاد آ گیا. وہ کون سا موسم تھا؟ مدینہ محمد کا تھا. جگر سواللہ مدینہ محمد کا تھا. گود حسین کی تھی، بیٹا علی اکبر تھا. موسم نہ تھا، کہہ رہا تھا بے موسمی انگور کھلا، بے موسمی انگور کھلا. قبلہ فرماتے تھے نہیں پتا حسین کا ہاتھ جنت میں چلا گیا یا جنت غریب کے ہاتھ میں آ گئی. بے موسمی انگور کھلا دیے. آج وہ اکبر کہہ رہے بابا بے موسمی انگور کھلانے والا بابا آج پانی پلا، آج پانی پلا. فرمایا میرا لال امتحان گائے، جا چلا جا. نانا محمد انتظار کر رہا ہے، دادا علی انتظار کر رہا ہے، دادی زہرا انتظار کر رہی ہے. عزادارو سنو گے، علی کا پوتا تھا، ادا کے نرغے میں پہنچا، ظالموں کی آواز آئی. اس سے عام بچہ نے سمجھنا یہ علی کا لال ہے. ایک کمینے نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا اٹھو احد کے بدلے لے لو، اٹھو بدر کے بدلے لے لو. اور چاروں طرف سے لعین بڑے کہتا ہوئے ربن ربا کوئے کی زیر چھوڑی، منہ خیام کی طرف گیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام، اور بابا میرا آخری سلام. اور جن کے جوان اولادیں غور کرنا ادھر بابا کی حالت کیا ہے. تیرے پڑھنے والے پڑھتے ہیں حسین سے کرسی چھوٹ گئی. میں کہتا ہوں حیا کرو، بیٹا اکبر جیسا ہو، موت کا مسافر ہو. بابا کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا. حالت کیا تھی؟ غریب کبھی دائیں گرتا اور کبھی بائیں گرتا. اکبر کے لاشے پہ آیا اور جب ادا کے درمیان بیٹا دیکھا، بہت سے علماء نے لکھا زانو بزانو رسی حسین ایسے چلا اور جیسے کوئی بچہ چلتا ہے. اور جوان کا لاشا اٹھا، آخری جملہ، اور جوان کا لاشا اٹھایا. چند قدم بوڑھا بابا چلا. دعا مانگنا اللہ کسی بابے پہ ایسی غربت نہ لائے، کسی بابے پہ ایسی غربت نہ آئے. جوان کا لاشا اٹھایا، چند قدم غریب کربلا چلے. بنی اسد بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، بچوں جلدی آؤ لاشا اٹھا. اور لاشا جوان ہے اور بابا بوڑھا ہے. حسین لاشا
اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت